بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہ کبھی دکھائی نہیں دیتے مگر ان کا وزن بے تحاشا ہوتا ہے، اور پھر یہ گناہ دل و دماغ کو اتنا بوجھل کر دیتے ہیں کہ ہمیں کہیں سکون نہیں ملتا، نہ رشتوں میں نہ زندگی میں۔ ہمیں حکم ہوا کہ اپنے نفس کو مارو، لیکن ہم نے اپنے ضمیر کو ہی مار دیا ہے۔ ہر قبر کا حق ہے کہ اس پہ فاتحہ پڑھی جائے۔ کچھ قبریں دل کے اندر بھی ہوتی ہیں، مگر ان پہ لگی مٹی اور جلتی ہوئی اگربتیاں کسی کو نظر نہیں آتیں۔ یہ مت سمجھو کہ تم نے کسی سے بات کی اور تم اسے سمجھ گئے۔ انسان کی گہرائیوں میں بہت کچھ ہوتا ہے جسے صرف بات چیت سے نہیں نکالا جا سکتا۔ اس نے اللہ کو بڑا سمجھا ہی نہیں۔ اگر کوئی شخص اذان سننے کے باوجود نماز کے لیے نہیں اٹھتا تو اس نے گویا اللہ کو بڑا نہیں سمجھا، بلکہ اپنے کام کو بڑا سمجھا جس میں وہ لگا ہوا ہے۔ اس نے اپنی دکان کو بڑا سمجھا، محفل احباب اور گپ بازی کو بڑا سمجھا، نیند اور آرام کو بڑا سمجھا، اور نرم و گرم بستر کو بڑا سمجھا جنہیں وہ اللہ کے لیے چھوڑ نہ سکا۔ جس کا رب اس کا سب۔ کون کسی کو دل میں جگہ دیتا ہے، درخت بھی سوکھے پتے گرا دیتا ہے۔ واقف ہیں ہم دنیا کے رواجوں سے، جب دل بھر جائے تو ہر کوئی بھلا دیتا ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں جو پریشان نہ ہو۔ پہلی بات یہ ایڈمٹ کرنی ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں جو یہ برداشت کر رہے ہیں۔ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی جدوجہد ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، کیونکہ اسی طرح زندگی چلتی ہے۔ کبھی دیکھا ہے ہارٹ بیٹ کی ویو کس طرح اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی ہے؟ جب وہ بالکل اسٹریٹ ہوتی ہے اس کا مطلب ہے بندہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے۔ جب تک آپ زندگی میں رہیں گے آپ کو پریشانیوں کا سامنا کرنا ہی پڑے گا، اپ اینڈ ڈاؤن سے گزرنا ہی پڑے گا۔ اگر آپ کی بحث بدتمیز شخص سے ہو تو ہار مان لینی چاہیے، کیونکہ آپ کی آواز کتنی ہی دمدار ہو آپ ایک کتے سے اچھا نہیں بھونک سکتے۔ اتنے رشتوں کا کیا فائدہ جب ہر دکھ تکلیف اکیلے ہی کاٹنی ہے؟ لہٰذا خود کو مضبوط کر لیں تاکہ اپنا غم خود اٹھا سکیں۔ عورت اگر خیانت کا ارادہ کرے تو وہ قادر ہے کہ خیانت کر سکتی ہے، اگرچہ اسے 40 دیواروں کے پیچھے کیوں نہ بند کیا جائے، لیکن جب وہ ایک مرد کے ساتھ مخلص ہوتی ہے تو لاکھوں مرد مل کر بھی اسے نہیں بہکا سکتے۔ بعض مرد کہتے ہیں کہ بیوی تو دوبارہ مل جاتی ہے لیکن والدین بہن بھائی دوبارہ نہیں ملتے۔ ایسے بھائیوں سے صرف اتنی گزارش ہے کہ جیسے آپ کو اپنے بہن بھائی پیارے ہیں ایسے ہی سب کو اپنی بہن بیٹی بہت پیاری ہوتی ہے۔ ایسی سوچ والے کو کوئی دوبارہ تو کیا پہلی بار بھی اپنی بہن بیٹی نہیں دے گا۔ نہ کسی کے پاس فالتو ہوتی ہیں بہنیں بیٹیاں۔ اگر یہی بات کوئی آپ کی بہن بیٹی کے بارے میں بولے تو پھر کیسا محسوس ہوگا؟ اس لیے اپنی سوچ کو بدلیں۔ سب کا اپنا اپنا مقام اور حق ہوتا ہے۔ سکون پتہ ہے کیا ہے؟ میوزک تک جانے کے تمام دروازے خود پر بند کر دیں، پھر تنہائی میں بیٹھیں، توبہ کریں۔ نفس بغاوت کرے تو آنکھیں بند کر کے قرآن کی تلاوت ایسے سنیں کہ آپ کو نفس کی خواہش نہ سنے۔ آپ دیکھیں گے یہ کلام دلوں کو جوڑ دیتا ہے، مرہم بن کر شفا دیتا ہے، رب سے جوڑتا ہے۔ اسے سن کر جو راحت، تسلی، حوصلہ، مسکراہٹ ملتی ہے وہی تو سکون ہے۔ ہر شوہر سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو بہت خوش رکھا ہوا ہے۔ ہر بیوی سمجھتی ہے میرا گھر میری جنت ہے۔ ہر شوہر کے گھر والے سمجھتے ہیں ہماری بہو جنت میں ہے اور بیٹی دوزخ جیسے ماحول میں۔ ہر شوہر سمجھتا ہے میری بہن ناخوش ہے اور بیوی عیش کر رہی ہے۔ ہر ساس سمجھتی ہے میری بہو بہت مزے میں اور بیٹی بہت دکھی ہے۔ سب اپنے اپنے مدار سے باہر آ کر اپنے نفس اور اپنے رویے کا جائزہ لیں تو اندازہ ہو جائے گا غلطی کہاں ہے۔ دوسروں پر انگلی اٹھانے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ ہم کسی کو نہیں بدل سکتے، کسی کی تربیت نہیں کر سکتے۔ ہم صرف اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں، اپنی تربیت کر سکتے ہیں۔ اس لیے اپنے اندر جھانکیے۔ اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ بضد ہوں آپ کو غلط سمجھنے پر ان سے بحث نہ کی جائے، اور جتنا ہو سکے
کنارہ کشی اختیار کر لی جائے۔ کوئی بھی آیت آپ کے سامنے یوں ہی نہیں آتی، وہ آپ کے لیے آتی ہے، کبھی دلاسا بن کر، کبھی آپ کے کسی سوال کا جواب بن کر، کبھی آپ کی کسی دعا کا جواب بن کر، تو کبھی آپ کو گناہوں سے روکنے کے لیے تدبر اور غور و فکر سے کام لیا کریں۔ آپ کو اس رب سے زیادہ کوئی جان ہی نہیں سکتا، تو آیتوں کو بس یوں ہی پڑھ کر سن کر نہ گزار دیا کریں۔ آپ کے سامنے وہی لایا جاتا ہے جو آپ کے لیے ہوتا ہے۔ وہ گالی بھی مجھے دے تو میں سن کے ضبط کرتی ہوں، میرے دشمن سمجھتے ہیں مجھے غصہ نہیں آتا، میرے گھر کے بڑے اکثر مجھے یہ درس دیتے ہیں کہ کتا کاٹ بھی لے تو اسے کاٹا نہیں جاتا۔ یہ جو نامحرم کی محبت ہوتی ہے نا، بہت ذلیل و خوار کرتی ہے، انسان کو رسوا کر کے رکھ دیتی ہے۔ جانتی ہو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ ہمیں نامحرم سے محبت کی اجازت نہیں دیتا، اور جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات نہیں مانتے، پھر وہ لوگ ذلیل و رسوا ہی ہوتے ہیں۔ ہم میں سے بیشتر لوگ اس خوش فہمی میں ہی جی رہے ہوتے ہیں کہ ہم صرف عبادات سے بخش دیے جائیں گے، جو کہ عبادت بھی صحیح نہیں کرتے۔ آپ کا لہجہ اور رویہ اگر کسی کی دل آزاری اور احساس کمتری کی وجہ بن رہا ہے تو ماتھے پر لاکھ محراب سجا لیں، مگر وہ رہے گا آپ کے کالے دل کا سیاہ داغ ہی۔ زندگی میں ہر موقع کا فائدہ اٹھاؤ، مگر کسی کے بھروسے کا نہیں۔ اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے، آپ شکایت کرنا چھوڑ دیں، خاموشی اختیار کر لیں، یاد رہے ہر وقت دستیاب رہنا، پیچھے پڑے رہنا، ہر وقت کی شکایتیں آپ کی اہمیت کو گھٹاتی ہیں۔ بھیک میں خیرات ملتی ہے، مقام، مرتبہ اور عزت نہیں۔ پھول اپنے ساتھ والے پھول کا مقابلہ کرنے کے بارے میں نہیں سوچتے، وہ بس کھلتے ہیں۔ وہ تمہاری تمام دعائیں سنتا ہے، ان تمام آنسوؤں کو جانتا ہے جو اب تک تم نے بہائے، اور وہ ضرور تمہیں نوازے گا۔ جو تمہاری دل کی خواہش ہے اس پر یقین رکھنے سے سب ہو جاتا ہے، ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ اللہ دیکھتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپتے ہو، اللہ دیکھتا ہے جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو، اللہ کو اندازہ ہے جب تم صبر کرتے بھی تھک جاتے ہو، اللہ کو ہر اس لمحے کی خبر ہے جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، صبر رکھو، امید لگانے والوں کو اللہ کبھی نا امید نہیں ہونے دیتا۔ یہ جو دعا مانگتے ہوئے تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، دیکھنا بہت جلد اللہ تمہیں تھام لے گا، تمہاری من چاہی چیز تمہیں عطا کر دے گا، اور پھر تمہاری زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ جلد ہی وہ دن بھی آئے گا جب تمہاری ساری دعاؤں کو حقیقت بنا کر تمہارے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، اور انہیں دیکھ کر تم کہو گے یا اللہ میں تو انہیں بھول چکا تھا، اور پھر اللہ فرمائے گا پر میں نہیں بھولا۔ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے ہے خوشخبری، کیونکہ تم نہیں سمجھتے کہ گزر جائے گی یہ مشکل گھڑی۔ تم ناراض نہ ہو اللہ سے، تم تو محبوب بندے ہو اس کے، وہ تو نوازنا چاہ رہا ہے تم کو، ہر گناہ سے کر کے بری۔ تم خود سوچو کہ تمہارا صبر کیسے رائے گا جا سکتا ہے، جبکہ صبر کرنے والوں سے اللہ نے اپنے ساتھ کا وعدہ کیا ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہو پھر اسے کس بات کا ڈر ہو سکتا ہے؟ جس کے ساتھ اللہ ہو وہ پھر کبھی بھی کمزور نہیں پڑ سکتا ہے۔ جو چیز جتنی ناممکن ہوتی ہے اتنی ہی ممکن بھی ہوتی ہے، لیکن کون جانے ہم ذرا سی دیر لگے تو انکار سمجھ لیتے ہیں۔ صبر اور دعا کی ضرورت ہے، پھر تم دیکھو گے اس دیر کے بعد کن فرما دیا جائے گا، اور تمہاری من پسند چیز کو تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ خلوص اور اچھائی صرف الفاظ میں نہیں، اپنی نیت اور فطرت میں بھی پیدا کریں، تاکہ آپ لوگوں کے عیب نہیں ان کی خوبیاں دیکھ پائیں۔ اپنے دل کو مضبوط کریں اور ہر ایک سے یہ توقع رکھنا چھوڑ دیں کہ وہ آپ کی بات کو سمجھیں گے، اور ویسے بھی ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ کسی ماہر کا کہنا ہے، کسی کی میٹھی باتوں کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا
کہ آپ اس کے لیے خاص ہیں۔ بعض اوقات کبوتر کو کھلانے کے لیے نہیں بلکہ پکڑنے کے لیے بھی دانہ ڈالا جاتا ہے۔ میں نے دیکھے ہیں ایسے لوگ جو دوسروں کو جینے کا طریقہ بتاتے ہیں اور خود جب بھی ہنستے ہیں تو ان کی آنکھوں کے کنارے بھیگ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کے الفاظ دلوں پر اثر کرتے ہیں بہت ہی ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، جو دوسروں کے درد کو اپنا مان لیتے ہیں لیکن جو خود پہ گزری ہوتی ہے اسے وہ قبول کر چکے ہوتے ہیں۔ اس دور میں ہمیں اشد ضرورت ہے کہ ہم خود پر تھوڑا رحم کریں اور خود کو بے وجہ پریشان نہ کریں۔ مستقبل کی اتنی فکر ہمارا حال بھی کھا رہی ہے۔ کچھ دیر کے لیے ٹھہر کر خود کو یہ کہیں کہ جو ہو رہا ہے ہونے دو، ہم ہر چیز اپنے قابو میں نہیں کر سکتے۔ بے سبب کی سوچیں ہمیں ناشکری کی طرف لے جاتی ہیں۔ ہر کام میں جلد بازی نہ کریں، خود کو نہ تھکائیں۔ جس نے آج تک سنبھالا ہے وہ آگے بھی سنبھال لے گا، بھروسہ رکھیں، خدا بہت مہربان ہے۔ کبھی کبھی ہمارے راستے میں آیا ٹوٹا ہوا پل برا نہیں ہوتا، وہ آپ کو ایسی جگہ جانے سے روکتا ہے جہاں آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ زندگی کے سفر میں رکاوٹ کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، بس ہمیں اس رکاوٹ سے سبق سیکھنا چاہیے۔ جب تم گہرے درد میں سوالی بن کے اللہ کے سامنے جاتے ہو، جب تم بے بیاں خاموشیاں لے کے اللہ سے فریاد کرتے ہو، جب تم اپنی خطاؤں کی ٹوکری لے کے اس سے رحم کی بھیک مانگتے ہو، تو وہ اپنی ساری رحمت سمیٹ کے تمہارا استقبال کرتا ہے، اپنی پرسکون سی یاد میں لپیٹ کے دنیا کے ہر درد سے آزاد کرا دیتا ہے، اپنے نور سے تمہارا بکھرا ہوا دل پر نور کر دیتا ہے۔ بس اس کی طرف آنے کی ذرا سی دیر ہے۔ آپ کو خدا کچھ ایسا عطا کرے کہ رشک آپ کی قسمت پر زمین و آسماں کرے، ہر دوست ہو آپ پر جانثار، ہر رشتہ آپ سے وفا کرے، ہر موڑ پر ہوں فرشتوں کے لشکر ساتھ ساتھ آپ کے، اور ہر موڑ پر آپ کی حفاظت خدا کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔